السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ۔ اساتذہ اکرام اور میرے عزیز ساتھیوں، آج کی اس پررونق محفل میں میری تقریر کا عنوان ہے ریاکاری کا انجام۔ ریاکاری کہتے ہیں کوئی نیک عمل یا عبادت خالص اللہ الہی کے بجائے فخر و مباحت اور دکھلاوے کے طور پر کرنا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ریاکاری کو منافقین کی خصلت قرار دیتے ہوئے فرماتا ہے وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ، اور جب نماز کو کھڑے ہوتے ہیں تو بڑی کاہلی کی حالت میں کھڑے ہوتے ہیں، صرف لوگوں کو دکھاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، احادیث کے اندر ریاکاری کو شرک سے تعبیر کیا گیا ہے، جیسا کہا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم بیٹھے ہوئے فتنہ دجال کا ذکر کر رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لائے اور فرمایا کیا میں تمہیں اس چیز کے بارے میں خبر نہ دوں جو میرے نزدیک فتنہ دجال سے بھی تمہارے لیے خوفناک ہے؟ ہم نے عرض کیا ضرور بتائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الشرک الخفی، کہ وہ فتنہ شرک خفی یعنی شرک اصغر ہے۔ اور پھر خود ہی شرک خفی کی تفسیر بیان کرتے ہوئے فرمایا ان یقوم الرجل یصلی فیزین صلاته لما یری من نظر الرجل، شرک خفی یہ ہے کہ اگر کوئی شخص نماز پڑھے اور اپنی نماز کی حسن ادائیگی میں اضافہ کر دے کیونکہ اسے کوئی دوسرا شخص دیکھ رہا ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ کسی بھی نیک عمل اور عبادت کے مقبول ہونے کے لیے لازمی شرط ہے کہ وہ ہر قسم کی ریاکاری، شہرت اور نمائش اور دکھلاوے سے پاک اور سنت کے مطابق ہو، اور جس شخص نے لوگوں کو دکھانے کے لیے عبادت کی تو اس نے چھوٹے شرک کا ارتکاب کیا اور اس کا وہ عمل برباد ہو گیا۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے سورہ ماعون میں ریاکاری کی زبردست مذمت فرمائی ہے اور ریاکاری کا انجام ویل و ہلاکت بتایا ہے۔ ویل جہنم کی ایک وادی کا نام ہے جس میں آگ کی شدت و حرارت کا یہ عالم ہوگا کہ اس میں اگر ایک پہاڑ ڈالا جائے تو پگھل جائے۔ الذین هم یراؤون، سے وہی لوگ مراد ہے جو ریاکاری کرتے ہیں۔ صحیح مسلم کے حوالے سے ایک واقعہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلے شہید کا فیصلہ ہوگا، اس کو اللہ تعالیٰ کے سامنے لایا جائے گا، اللہ تعالیٰ اسے اپنی نعمتوں کی پہچان کرائیں گے، وہ پہچان لے گا، تب اللہ تعالیٰ فرمائیں گا تو نے ان نعمتوں کا استعمال کیسے کیا؟ وہ کہیں گا میں نے تیرے راستے میں جہاد کیا یہاں تک کہ میں شہید کر دیا گیا۔ پھر اس کے بارے میں حکم دیا جائے گا اور اس کو منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ پھر دوسرا آدمی جس کے بارے میں فیصلہ ہوگا وہ عالم و قاری ہوگا، جس نے علم سیکھا اور قرآن مجید پڑھا، اس کو بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیا جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو بھی اپنی نعمتیں معلوم کروائیں گے، وہ ان نعمتوں کو معلوم کرے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گا تو نے ان نعمتوں کی کس طرح شکر گزاری کی؟ وہ کہیں گا میں نے علم کو سیکھا اور سکھایا اور میں تیرے راستے میں تیری رضا کے لیے قرآن پڑھا، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گا تو نے جھوٹ کہا کیونکہ یہ کام تو نے میرے لیے نہیں کیا بلکہ تو نے اس علم کو اس لیے سیکھا تھا تاکہ تجھ کو عالم کہا جائے، اور تو نے قرآن اس لیے پڑھا تھا کہ تجھ کو قاری کہا جائے، بس وہ تجھے دنیا میں کہہ دیا گیا۔ پھر اس کے متعلق حکم دیا جائے گا اور اس کو منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ پھر تیسرا شخص جس کے بارے میں فیصلہ ہوگا وہ سخی ہوگا، جس پر اللہ نے فراخی کی اور اس کو ہر قسم کا مال دے رکھا تھا، پھر اس کو بھی لایا جائے گا، اللہ تعالیٰ اسے بھی اپنی نعمتیں یاد دلائیں گے، وہ ان نعمتوں کو پہچان لے گا تو اللہ تعالیٰ پوچھیں گے تو نے ان نعمتوں کا استعمال کیسے کیا؟ وہ جواب دیں گا میں نے سب مال تیرے راستے میں تیری رضا کے لیے خرچ کر دیا، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گا تو نے جھوٹ بولا کیونکہ تو نے یہ مال لیکن تو نے یہ مال میرے لیے نہیں خرچ کیا بلکہ تو نے اس مال کو اس لیے خرچ کیا تاکہ تجھے سخی کہا جائے اور تجھے دنیا میں سخی کہہ دیا گیا۔ پھر اس کے متعلق حکم دیا جائے گا اور اس کو چہرے کے بل گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ غور کیجئے میرے بھائیوں، اس واقعے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاکاری کی زبردست مذمت فرمائی ہے اور ریاکاری کا انجام جہنم بتایا ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں، اگر کسی شخص نے عبادت کی نیت میں اللہ اور اس کی مخلوق دونوں کی رضا کو مد نظر رکھا تو اس کا بھی عمل برباد ہے، جیسا کہ حدیث قدسی میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انا اغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا اشرك فيه معي غيري تركته وشركه، میں شرک کے معاملے میں ہر طرح کے شریکوں سے بے نیاز ہوں، لہذا جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس میں میرے ساتھ کسی اور کو بھی شریک کیا میں اس کو اس کے شرک کو چھوڑ دیتا ہوں، یعنی وہ عمل میں قبول نہیں کرتا۔
بلکہ اس کو غیر کے لیے ہی چھوڑ دیتا ہوں جس کے خاطر اس نے وہ عمل کیا۔ اگر کسی شخص کی نیت ابتدائی عمل میں بالکل خالص تھی، لیکن بعد میں اگر اس میں ریاکاری پیدا ہو جائے اور اگر وہ شخص اس کو ناپسند سمجھتے ہوئے اسے پوری محنت کے ساتھ دور کرنے کی کوشش کرے تو وہ عمل صحیح اور درست ہے، اگر وہ ریاکاری پر خوش اور دلی طور پر مطمئن ہے تو وہ عمل باطل ہے، برباد ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ریاکاری سے بچا کر خلوص نیت کے ساتھ نیک اعمال اور عبادات کرنے کی توفیق دے اور ریاکاری سے ہمیشہ باخبر رہنے کی توفیق دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔